نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بصرہ کے ایک سردار ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا تھا کہ کسی نے اسے دریافت کیا کہ اس پریشانی کا سبب کیا ہے۔ اس پر سردار نے جواب دیا کہ بات کہنے کی نہیں، پھر کہی جاتی ہے کہ مجھ سے ایک ولی اللہ کی عدالت میں کچھ بے ادبی ہو گئی تھی، اس لیے ڈرتا ہوں کہ قیامت کو اس کا مواخذہ میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ واقعہ یہ پیش آیا، میں ایک مرتبہ زیارت بیت اللہ کو چلا اور سب دوست اور عزیز و اقارب رخصت کرنے آئے۔ حسب دستور کچھ دور چل کر میں نے سب کو لوٹ دیا، مگر ایک شخص زید جو میرے ہوش میں سے تھا واپس نہ ہوا اور اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجبور ہو کر میں نے اس کو جھڑک دیا کہ بیت اللہ کو جانا بھی کوئی آسان سمجھا ہے۔ جو میرے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہو، میرے پیچھے پیچھے نہ آؤ اور میرے ساتھ نہ چلو، اور جس راستے سے تیرا جی چاہے چلے جا۔ کہنے لگا، اے آقا، کیا خدا اس پر قادر نہیں کہ تم کے زادِ رخ جلد پہنچا دے اور مجھ کو بھی یار و مددگار چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی رخ لی اور میں اپنے راستے سے چلتا بنا۔ راستے بھر کہا وہ مجھ کو نظر نہ آیا، واللہ لم کہا پوشیدہ ہو گیا۔ جب خدا کے فضل سے مناسک حجات سے فارغ ہو کر میں مدینہ طیبہ کو چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید آ گیا اور سلام کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ حج کر آیا؟ کہا ہاں۔ پھر میں نے طنز کہا، حج کی سند بھی ملی؟ تو کہنے لگا، کیسی سند؟ وہ کس کام کی آتی ہے؟ میں نے کہا، حج کرنے والوں کو بیت اللہ میں غیب سے چٹھی آتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے فلاں بن فلاں حج کو آیا تھا اور اس کو حج قبول ہو گیا۔ پھر اس سند کے ذریعے قبر اور حشر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے۔ یہ سن کر زید روتا چلتا بیت اللہ کو واپس چلا گیا۔ جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فارغ ہو کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید پیر آ گیا، اور پیر سلام کے بعد ایک چٹھی اس نے میرے سامنے رکھ دی جو ایک نہایت عمدہ ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی، جس میں زید کے بارے میں عذاب قبر اور حشر سے نجات کے لیے لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر ذرا سکون ہونے پر میں نے معلوم کیا کہ زید بتا تو اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ معاملہ تیرے ساتھ کیسے پیش آیا؟ تب اس نے بتایا کہ سنو بھائی، جب میں بیت اللہ پہنچا تو کعبہ حاجیوں سے بالکل خالی تھا۔ اس وقت میں نے گر گڑا کر زور و قطار رونا اور چلانا شروع کر دیا کہ اے مالک دو جہاں کیا، غریب گناہگاروں کا حج بھی قابل قبول نہیں جو مجھ کو حج کی سند نہیں ملی۔ کیا غریبوں کا کعبہ اور صاحب کعبہ اور ہے جو وہاں سے جا کر سند لاؤں؟ مجھ کو قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، جب تک چٹھی نہ پاؤں گا کعبہ سے باہر نہ جاؤں گا اور روتے روتے یہیں مر جاؤں گا۔ اچانک غائب سے آواز آئی کہ اے زید، نجات کی چٹھی لے اور جا اپنی راہ لے۔ پھر یہ چٹھی میرے ہاتھ میں آ گئی، اس کو لے کر میں چلا آیا۔ یہ سن کر میری حیرت کے انتہا نہ رہی کہ اللہ اکبر، کہ اس شخص کا یہ اعلیٰ مرتبہ ہے جس سے میں آج تک واقف نہ تھا۔ پھر عزت و احترام کے ساتھ میں اسے اپنے ساتھ بصرہ لے آیا اور وہ چٹھی نہایت و احترام و تعظیم کے ساتھ ایک صندوق میں بند کر دی۔ جب کبھی جی چاہتا تو انتہائی ادب و احترام سے نکل کر اس کی زیارت کر لیتا، جمدہ اور عنقوں سے لگاتا تھا اور پھر محفوظ کر دیتا۔ اتفاقاً میں کہیں سفر میں تھا کہ میرے پیچھے زید کا وصل ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو اس خبر سے میرے رنج و قلق کا انتہا نہ رہی کہ افسوس میں اسے ولی کی تدفین میں شامل نہ ہو سکا۔ پھر اچانک مجھے وہ چٹھی یاد آئی جو میرے صندوق میں محفوظ تھی۔ اب تو میں اور بھی بے تاب ہو گیا اور اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ سفر کو جاتے وقت میں نے وہ چٹھی زید کو کیوں نہ دی۔ پھر اپنا مہر شدہ صندوق مانگ کر دیکھا
تو اسی طرح بمہر بند تھا۔ جب میں نے صندوق کھولا تو اس میں چٹھی نہ پائی۔ اب تو میرے غم و الم کو کچھ ٹکرانا نہ رہا اور ایک حشر کا عالم برپا ہو گیا۔ زور و قطار رونے لگا اور روتے روتے سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ طرح طرح کی سجی ہوئی جنت میں زید سر پر ایک تاج رکھے ہوئے، زرق براق لباس میں تخت جوہر پر جلوہ افروز ہے اور اس کے چاروں طرف حوروں کی جمٹیں ہیں۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا، اے آقا، اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا، مجھے یاد نہیں، وہ چٹھی تو نہ مجھے دی تھی۔ کہنے لگا، وہ تو یہ ہے اور اس کی بدولت یہ دولت و حشمت مجھ کو حاصل ہوئی۔ آپ کچھ تردید نہ کیجیے، میں اپنی مانی مراد کو پہنچا گیا۔ بحول حکایت الصالحین، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سب مرادیں پورا کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔